ابھی تم نے ملزم کی جن حرکتوں کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ یہ شخص ایک نمبر کا چور اور چکر باز ہے، گواہ نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرا موکل چھوٹی موٹی چوریوں اور ہیرا پھیریوں میں ملوث رہا تھا۔ یقیناً اس نے اختر کالونی والے سمد کے گیراج میں بھی ایسی کوئی حرکت کی ہوگی، لیکن ملزم کے ماضی کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے کیا کرتا رہا تھا اور کیا نہیں کرتا رہا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ فی الحال اس پر 1.5 لاکھ روپے کی چوری اور نازنین کے قتل کا الزام تھا، اور مجھے ان الزامات سے بری الذمہ ثابت کر کے اپنے موکل کو آزاد کروانا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں موجود شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مسٹر سلیم، کیا آپ کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں میں اور کہاں مغلیہ خاندان؟ دراصل آپ نے بالکل شہزادہ سلیم کے سے انداز میں بال رکھ چھوڑے ہیں، اور اتفاق سے آپ کا نام بھی سلیم ہے۔ میں نے مذاق کی بات کو سنجیدہ انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا، اس لیے مجھے شک ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ فوراً میری شرارت کو سمجھ گیا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراض اٹھایا، آئی آبجیکٹ یور آنر، اس وقت معزز عدالت میں ایک نہایت سنجیدہ کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن میرے فاضل دوست مغلیہ خاندان کے تذکرے کو درمیان میں لا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہی ہیں۔ یہ عدالت کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ وکیل صفائی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کرے۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مغل شہنشاہوں نے ایک طویل عرصے تک متحدہ ہند پر حکمرانی کی ہے۔ مغلیہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا مغلیہ خاندان کا تذکرہ کسی بھی زاویے سے معزز عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کا موجب نہیں ہو سکتا۔ جج نے پوری توجہ سے میری بات سننے کے بعد اثبات میں سر ہلایا، اس کے ساتھ ہی مجھے تاکید بھی کر دی، بیگ صاحب، گواہ پر جرح کے دوران آپ اس کی ذات کو ڈسکس کرنے کے بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے سوالات زیر سماعت کیس سے متعلق ہی ہوں۔ جج خاموش ہوا تو وکیل استغاثہ نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہ میں تحقیر کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اپنی فہم میں یہ سمجھا تھا کہ جج نے مجھے سخت قسم کی ڈانٹ پلا دی ہے۔ میں نے اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور جج کی ہدایت کے مطابق گواہ کی خبر لینے لگا۔ سلیم صاحب، آپ جس گیراج میں کام کرتے ہیں، کیا وہاں پر کام کرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس نے استجابیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، آپ سے کس نے یہ بات کہہ دی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے تو بتایا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا یہ بھی کسی قسم کا مذاق ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں نے کہا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے وکیل استغاثہ نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ ملزم کی اس گیراج سے برخاستگی کی وجہ جانتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس گیراج میں کام کرنے والا بچہ یہ بات جانتا ہے۔ آپ تو حد کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ برہمی سے بولا۔ اس بات سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں کام کرنے والے تمام افراد ملزموں کی حرکتوں اور اسے گیراج سے نکالے جانے کے اسباب سے واقف ہیں۔ آپ الفاظ پکڑ کر مجھے خوامخواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو ہراساں کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں سلیم صاحب، میں نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ الفاظ پکڑنے سے جملہ گرفت میں آتا ہے، پھر بولنے والے کو گرفت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ میری بات کی گہرائی کو سمجھ سکا کہ نہیں، معاندانہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ایک بات تو سچ سچ بتائیں سلیم صاحب، آپ ملزم کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ الٹا مجھ سے مستفسر ہوا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، کیا آپ نے کبھی قربانی کی ہے؟ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، پھر بتاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے میں ہر سال قربانی کرتا ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے زچ ہونے والے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کوئی بڑا جانور قربان کرتے ہیں یا بکرا وغیرہ؟ میں ہر سال بکرے کی قربانی دیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کسی سال ایسا بھی ہوا ہے کہ قربانی دینے سے پہلے ہی آپ کا بکرا چوری ہو گیا ہو؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ہوں وکیل صاحب، گواہ سلیم بے حد الجھن سے بولا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر تو آپ خواہ میرے موکل سے دشمنی کر رہی ہیں۔ یہ کس قسم کی جرح ہو رہی ہے جناب اعلیٰ؟
وکیل صفائی میری مسلسل چھیڑ چھاڑ پر خاموش نہ رہ سکا۔ میرے فاضل دوست نے عدالت کے قیمتی وقت کو کتنا ارزاں بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا اعتراض بجا تھا، لہٰذا اس آبجیکشن پر جج نے تنبیہی نظر سے مجھے دیکھا، تاہم زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ استغاثہ کے گواہ مسٹر سلیم کو کٹہرے سے خارج ہونے کی اجازت مل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی جگہ ملزم کی ورکشاپ کا مالک عبدالشکور کھڑا دکھائی دیا۔ اسے وکیل استغاثہ بڑی محنت سے ارینج کر کے لایا تھا، لہٰذا اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ پر آ چکا تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ وہ گواہ عبدالشکور سے کس قسم کے سوالات کرے گا، لہٰذا میں خاموشی کے ساتھ ان کی باہمی گفتگو سننے لگا۔ شکور صاحب، وکیل استغاثہ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملزم آپ کی ورکشاپ میں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے؟ لگ بھگ 1 سال سے، گواہ نے جواب دیا۔ اس کے جواب میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ عبدالشکور کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ پستہ قامت کا مالک ایک متین شخص نظر آتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی ورکشاپ میں سے آپ کی کچھ رقم چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، شکور نے بتایا۔ اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ رقم ملزم نے چرائی تھی؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، گواہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، آپ کے کتنے پیسے گئے تھے؟ وہ پورے 1500 روپے تھے، گواہ نے بتایا۔ آپ نے اس چوری پر کیا ایکشن لیا تھا؟ میں نے ملزم کو تادیب کر دی تھی، لیکن آپ کی تادیب کا الٹا اثر ہوا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ آپ کو چاہیے تھا ملزم کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی کرتے تاکہ اسے ضرب دینے کی جرأت نہ ہوتی۔ وکیل استغاثہ کے انداز کو گواہ سمجھ نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، ضرب سے آپ کی کیا مراد ہے وکیل صاحب؟ ملزم نے آپ کی ورکشاپ میں 1500 یعنی 1500 روپے کی چوری کی تھی۔ آپ نے اسے تنبیہ کی اور سوکھا چھوڑ دیا۔ اس سے اس کا حوصلہ بڑھا اور اگلی واردات میں اس نے مسروقہ رقم کو 100 گنا بڑھا دیا۔ میرا اشارہ سحر بخاری کے سیف سے چرائی جانے والی 1.5 لاکھ روپے کی رقم کی طرف ہے۔ اوہ، اب سمجھا، گواہ نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں اپنی ورکشاپ میں کام کرنے والوں کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا ہوں۔ وہ باہر جا کر کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ میری تادیب کے بعد ملزم نے ورکشاپ کی حدود میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر مجھے کوئی اعتراض ہوتا، لہٰذا میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن اب آپ کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ نازنین کا قتل اور سحر بخاری کے بنگلے میں ہونے والی 1.5 لاکھ روپے کی چوری آپ کا اندرونی مسئلہ بن گیا ہے۔ ملزم کا تعلق آپ کی ورکشاپ سے ہے اور سحر بخاری آپ کا مستقل کلائنٹ ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، گواہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ملزم کی طرف سے بہت محتاط رہوں گا اور آئندہ کے لیے اسے ملازمت پر تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گواہ کے ان زرعی عزائم کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اپنی باری پر میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور عبدالشکور والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شکور صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ ملزم اس واقعے سے پہلے لگ بھگ 1 سال سے آپ کی ورکشاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کتنی مرتبہ چوری چکاری کا مرتکب ہوا؟ صرف 1 بار، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ یعنی جب آپ کے 1500 روپے چوری ہوئے تھے؟ جی ہاں، میں اسی ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، ایک بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا تو میں نے پوچھا، آپ نے اس ناخوشگوار واقعے کے بعد ملزم کو نوکری سے کیوں نہیں نکال دیا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھ میں اور سمد میں کچھ فرق بہرحال ہے، ذرا اس فرق کی وضاحت فرمائیے گا۔ میں نے کہا، دودھ دینے والے گائے کی لات تو کھانا ہی پڑتی ہے۔ آپ نے بات کو آسان کرنے کے بجائے اور زیادہ مشکل کر دیا ہے۔ وہ بڑی رسانیت سے بولا، بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ کام کے بندے آج کل بہت مشکل سے ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس چوری پر ملزم کو محض سرزنش کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی کسی شخص کو کم از کم ایک موقع ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں نے ملزم کو اپنی ورکشاپ سے خارج نہیں کیا تھا۔ آپ کا اصول لائق تحسین ہے شکور صاحب، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، گویا آپ ملزم کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کام کا ہے۔ بے شک، اس کی ٹکر کے بہت کم مکینک ہوں گے شہر میں، اس نے جواب دیا۔ آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی سرزنش کے بعد ملزم نے ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی، کم از کم میری ورکشاپ کی حد تک تو نہیں کی۔ اور آپ کا یہ اصول کہ کسی بیرونی معاملے سے آپ کا کوئی سروکار نہیں،
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ میں آپ سے کوئی بیرونی معاملہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ وہ پوری توجہ سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سوال کیا، مقتولہ کا شوہر سحر بخاری کتنے عرصے سے آپ کی ورکشاپ کی خدمات سے استفادہ حاصل کر رہا ہے؟ کہیں یہ غیر متعلق سوال تو نہیں؟ اس نے میرے سوال کے دوسرے حصے کا پہلے جواب دیا۔ بالکل نہیں وکیل صاحب۔ پھر وہ پہلے حصے کے سلسلے میں گویا ہوا، سحر بخاری کافی عرصے سے میری ورکشاپ پر آ رہا ہے۔ مثلاً کتنے عرصے سے؟ میں نے کرید جاری رکھی۔ لگ بھگ 8 سال سے، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ملزم کی جوائننگ سے بھی بہت عرصہ پہلے؟ جی ہاں، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے، اس نے کہا۔ کیا ان 8 سالوں میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سحر بخاری کسی کام سے اپنی گاڑی آپ کی ورکشاپ پر چھوڑ گیا ہو لیکن واپس لینے نہ آ سکا ہو؟ میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے سوال کیا۔ گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہاں ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور یہ سلسلہ صرف سحر بخاری تک ہی محدود نہیں۔ اکثر گاہک مجھ پر اور میری ورکشاپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کے بھروسے کو ٹھیس نہیں لگنے دی۔ میں چونکہ آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ غیر متعلق افراد کو گفتگو کا موضوع نہیں بناؤں گا، اس لیے میں واپس سحر بخاری کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اتنا کہنے کے بعد لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے پوچھا، شکور صاحب، معزز عدالت کو پلیز یہ بتائیں کہ جب کبھی سحر بخاری اپنی گاڑی لینے کے لیے خود آپ کی ورک شاپ پر نہ آ سکا تو آپ نے گاڑی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کام مکمل کرانے کے بعد گاڑی کو اس کے بنگلے پر پہنچوا دیا، گواہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ملزم کوئی پہلی مرتبہ گاڑی لے کر مقتولہ کے بنگلے پر نہیں گیا تھا؟ وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، قطعی نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پچھلے دنوں سحر بخاری کی گاڑی اس کے بنگلے پر پہنچانے کے لیے آپ نے ملزم کو حکم دیا تھا یا یہ اس کی خواہش تھی؟ استغاثہ کی رپورٹ میں دیگر الزامات کے علاوہ میرے موکل پر ایک یہ بھی چارج تھا کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز سحر بخاری کی گاڑی اس کے بنگلے پر پہنچانے گیا تھا۔ وہ دراصل مذکورہ بنگلے کی لوکیشن کو ذہن نشین کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ واردات کے لیے بنگلے میں گھسے تو اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس سنگین الزام کی کاٹ کرنا تھی۔ اسی مقصد کے لیے میں نے ورکشاپ کے مالک عبدالشکور سے وہ سوال کیا تھا۔ اس نے نہایت ہی سادگی سے جواب دیا، اس میں ملزم کی کسی خواہش کا کوئی دخل نہیں۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ اس وقت وہ مجھے ہی گھور رہا تھا اور اس کی نگاہ میں کینہ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کا مالک تھا اور ان کے استعمال پر بھی اسے اختیار حاصل تھا، لہٰذا میں نے اس کے انداز کو لائق توجہ نہ جانا اور استغاثہ کے گواہ کی جانب منہ پھیر لیا۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی اور کامیابی کی بات تھی کہ میں نے اپنے موکل کو ایک اور الزام کے حلقے میں سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ شکور صاحب، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز یعنی 11 جنوری کی شام کو سحر بخاری آپ کی ورکشاپ میں آیا تھا۔ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سحر بخاری اس شام گاڑی کی ڈگی کا فالٹ دور کروانے آیا تھا۔ ڈگی بند ہونے میں ذرا گڑبڑ کر رہی تھی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ یادداشت کی مضبوطی مجھے وراثت میں ملی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ کی ورکشاپ میں کتنے افراد کام کرتے ہیں؟ لگ بھگ 9-10، اس نے جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ سحر بخاری کی گاڑی کی ڈگی کا فالٹ دور کرنے کے لیے آپ نے ملزم ہی کو چنا تھا؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ خاص وجہ تو کوئی نہیں تھی، البتہ عام وجوہ 2 تھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مثلاً کون کون سی 2 وجوہات؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ملزم اس وقت ایک جانب فارغ کھڑا تھا، گواہ نے بتایا، اور دوسری وجہ اس کی کارکردگی سمجھ لیں، یہ اپنے کام کا ماسٹر بندہ ہے۔ مہنگی اور لگژری گاڑیوں کا کام میں عموماً اس سے کرواتا ہوں۔ سحر بخاری کی جس گاڑی کی ڈگی ناز دکھلا رہی تھی وہ اس نے حال ہی میں نئی خریدی تھی، وہ ایک نئے ماڈل کی گاڑی تھی۔ یہ آپ نے خوب بتایا کہ آپ کی یادداشت بہت قوی ہے۔ میں نے جرا کی گاڑی کو ایک نئی پٹڑی پر چڑھاتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، یہ بتائیں کہ مذکورہ شام سحر بخاری اپنی گاڑی میں اکیلا ہی آپ کی ورکشاپ آیا تھا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت عورت بھی گاڑی میں موجود تھی۔ وہ اسی عورت کا تذکرہ کر رہا تھا جس کے نظارے نے ملزم کو بے چین کر دیا تھا، اور وہ ایک طرف کھڑا ہو کر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ شکور نے اسے فارغ سمجھ لیا۔ میں نے رازدارانہ انداز میں شکور سے پوچھا،
اور وہ خوبصورت عورت سحر بخاری کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گواہ نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا، یہ بات تو آپ نے اتنے وثوق سے کہی ہے کہ جیسے آپ بھی وہاں موجود ہوں۔ میری سماعت تک وکیل استغاثہ کا جلا بھنا یہ تبصرہ رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بیگ صاحب ہیں، انہیں کہیں بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وکیل استغاثہ اگرچہ بڑی دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا، لیکن میں نے اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہی حاصل کر لی تھی۔ تاہم میں نے اس کے اس واحیات تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، شکور صاحب، کیا وہ خوبصورت عورت سحر بخاری کی بیوی تھی؟ نہیں، اس نے قطعی لہجے میں نفی کر دی۔ میں نے پوچھا، پھر وہ کون تھی؟ میرے پراسرار انداز کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا ضرور، لیکن اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سے قبل میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ اس کے بارے میں جاننا پسند کریں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے؟ بہت کچھ معلوم ہے جناب۔ تو پھر بتا دیں۔ میں نے بتا دیا۔ اس دلکش عورت کا نام شبانہ قمر ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے سنگ گراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا آخری گواہ مقتولہ کا زندہ شوہر سحر بخاری کھڑا تھا۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران عدالتی کارروائی بڑے ہموار انداز میں مرحلہ وار آگے بڑھ رہی تھی۔ آخری گواہ بھی بھگت جاتا تو پھر دلائل کی باری آتی۔ دونوں وکیلوں کے آرگومنٹس سننے کے بعد ہی عدالت کسی فیصلے تک پہنچتی۔ سحر بخاری کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک واجبی سی صورت کا شخص تھا۔ جسم نہ زیادہ دبلا اور نہ ہی فربا، تاہم بھرے بھرے بدن کے ساتھ اس کی توند قدرے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس نے بہترین تراش کا ایک 2 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ دکھائی دیتا تھا جس کے گلاسز خاصے بڑے تھے۔ سحر بخاری نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہ کی جانب بڑھ گیا۔ میں بڑے تحمل سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے کم و بیش 15 منٹ تک گواہ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اعتراض اٹھاتا۔ دراصل وکیل سرکار اس سوال و جواب کے ذریعے استغاثہ کے پلندے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ کا میں تفصیلی ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا وکیل استغاثہ کے استفسارات سے جمپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اپنی باری پر میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں پرستائش نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں کسی عبقری یا نادر الوجود ہستی کا دیدار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخصوص انداز میں گواہ کو گھسنا شروع کیا۔ یہ گویا میٹھی چھری سے کسی کو غیر محسوس انداز میں ذبح کرنے کے مترادف تھا۔ سحر بخاری صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار حالات میں نہیں ہو رہی۔ وہ میری اس تمہید پر خاموش کھڑا ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا میں آپ کو محض بخاری صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ مختصر سا جملہ بول کر خاموش ہو گیا۔ بخاری صاحب، میں نے اپنے ذہن کو ایک خاص زاویے پر سیٹ کرتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، جس بنگلے میں آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا وہاں آپ کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں؟ کم و بیش 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ آپ دونوں کے علاوہ اس بنگلے میں اور کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں دانستہ چونک اٹھا۔ مطلب یہ کہ ہم میاں بیوی ہی اس بنگلے میں رہتے تھے۔ اور آپ کی اولاد وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ اتنا ہی عرصہ جب سے ہم اس بنگلے میں رہ رہے ہیں۔ اوہ، میں نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ آپ بے اولاد ہیں۔ میں یہ تمام باتیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ میں نے گواہ سحر بخاری پر جرح کے لیے 2 مخصوص زاویوں کا انتخاب کیا تھا۔ ایک زاویہ اس کی ذات کا احاطہ کرتا اور دوسرا اس کی صفات پر روشنی ڈالتا۔ اس وقت میں ذات والے زاویے کو استعمال کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے
آپ کی مقتولہ بیوی نازنین ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان کی بہن تھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنے وجود کا یقین دلاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ وکیل صفائی استغاثہ کے گواہ پر جرا کر رہی ہیں یا کسی شادی دفتر میں بیٹھے کوئی فارم بھر رہی ہیں؟ جج نے سحر بخاری کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ کو وکیل صفائی کے سوالات پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ خود کو بہت مضبوط ثابت کرنے کے چکر میں ایک فاش غلطی کر بیٹھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے جج کے سوال کا جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور متعدد لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ نازنین ایک معروف سیاستدان کی چھوٹی بہن ہے۔